अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, मुल्क की सियासत इन दिनों ऑडियो वीडियो लीक्स की जद में है। अवामी मसाइल एक तरफ है और एक तरफ इन ऑडियो वीडियो लीक्स पर सियासत चमकाई जा रही है। सबसे पहले जज अरशद मलिक की एक वीडियो मंजर आम पर आती है। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का बयान हल्फी सामने आ जाता है और अब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की एक ऑडियो का चर्चा है। इसी दौरान मरियम नवाज साहिबा की भी एक ऑडियो सामने आती है जिसका वो एतराफ़ कर चुकी हैं और कैप्टन सफदर कह रहे हैं कि अभी मज़ीद वीडियोस सामने आएंगी। तो हमारा सवाल ये है कि मुल्क की सियासत पर इन ऑडियो वीडियो लीक्स के रुझान के असरात क्या मुरतब होंगे और इन लीक से क्या किसी को रिलीफ मिलेगा? इन लीक्स की टाइमिंग और इसका मकसद अदालती फैसलों पर असरअंदाज होना है या अवामी राय पर? इसी पर हम बात करेंगे। अयाज अमीर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप तो सियासत का हिस्सा रह चुके हैं। पहले भी सियासत में ये रुझान था या अभी मुतारिफ कराया गया है? अब ये सियासत के तकाजे बदल गए हैं या इसी का नाम सियासत है? हो क्या रहा है? हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, मैंने ये जो आप ऑडियो इनकी वो आप बात कर रही हैं, ऑडियो टेप्स, ऑडियो लीक्स की, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझ में वो क्यूरियोसिटी, तजस्सुस होना चाहिए कि मैं सुनूं कि क्या कहा है साकिब निसार साहब ने, क्या कहा है शमीम। लेकिन मैं सच्ची आपको कह रहा हूँ, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं हुआ कि मैं देखूं कि क्या हमारी एक शोरश ज़दा सियासत रही है, कलरफुल सियासत भी रही है, बड़े अपहीवल्स भी रहे हैं, तो उसमें ये कोई इतनी बड़ी बात जो है बनती नहीं है। मुझे तो ज़्यादा मैं इस बारे में सोच रहा था कि जो गवाही कोई दे तो आदमी देखता है कि गवाह जो है वो है कौन, अब उसकी साख क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। अब ये जो ऑडियो लीक्स के ये हो गया वो हो गया जो शोर मचा रहे हैं, जो जिस जमात का कर रहे हैं, इनकी अगर आप तारीख देखें तो इनकी तारीख तो भरी हुई है इससे बड़े बड़े स्कैंडल से। एक तो है इस्लाम में भी कई जगह वो कहा जाता है कि फलानी चीज़ के लिए 4 गवाह चाहिए, लेकिन 4 गवाह ऐसे हों जो बिल्कुल इम्पेकेबल इंटेग्रिटी वाले हों। एक आध वो जुर्म है, मैं बताता नहीं कि वो कौन सा जुर्म, उसके लिए वो इस्लाम की जो ताकीद और तलकीन वो ये है। अब इनकी जो ज़िंदगी है वो तो ड्रामों से भरी हुई है। जैसे जब वो गए थे सऊदी अरब, सरूर पैलेस में रहे थे, तो ये कहते रहे कि हमारी कोई एग्रीमेंट है ही नहीं। जब वो बेचारे सऊदी जो हैं वो मजबूर हो के उनको आना पड़ा और यहाँ पे लहराना पड़ा एक कागज़ के ये है एग्रीमेंट, तो इन्होंने बड़ी मासूमियत से कह दिया नहीं एग्रीमेंट वो 10 साल की नहीं थी, 5 साल की थी। वहाँ सऊदी अरब से पहले जो जाने वाले शहबाज शरीफ साहब थे, सलमान गनी साहब के दोस्त, हमारे भी कॉलीग, हम उनकी मतलब छतरी तले हम सियासत करते रहे हैं। उन्होंने दरख्वास्त दी थी, मेरी कमर जो है वो दर्द कर रही है। उन्होंने कहा जी आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। अगलों ने कहा जी आप हर सफ़े पे दस्तखत कर दें। उन्होंने ऊपर नीचे दस्तखत कर दिए वो कमर दर्द के बारे में कि हम जी अब वापस आ जाएंगे। अब वो कैसे वापस आए वो हम सबको पता है, वो तो हुआ ही नहीं। ये जो अभी नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं इस इदारे को फलाने ये है, नया एक होना चाहिए, नई सियासत होनी चाहिए, ये एक कोर्ट से, एक अदालत से, गलत या सही वो और बहस है। वो सेंटेंस हुआ है, उनको सेंटेंस हुआ है, उनकी कन्विक्शन हुई है। गए थे बाहर तो एक जज साहब ने ये पूछा, पता नहीं किस कानून के किस ज़िमरे या शिक में उन्होंने पूछा कि इनकी लाइफ की गारंटी कौन देगा, तो हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं था। तो उनको जाने इन्होंने अंडरटेकिंग दी शहबाज शरीफ साहब ने कि 8 हफ्ते के लिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं जी डॉक्टर्स की एडवाइस होगी, वो ना 9 मन तेल इकट्ठा होगा ना राधा नाचेगी। तो इनका वो भरे हो, तो अब इनका शोर के जिस साकिब निसार ने ये कहा है और फलाना कहा है, इनकी तो सियासत में एंट्री जो थी और इनको एक मोरा बनाया गया था पीपल्स पार्टी के खिलाफ कि ये करेंगे, वो स्कैंडल्स और ऐसी चीज़ों से और रेशा दवानियों से, मैकिनेशन से वो भरी पड़ी है। तो मेरे कम अज़ कम कोई ऐसा कोई जो है कुछ इतना मुझे ख़ास बात ये नहीं लगी कि ऐसी है। जहाँ तक कि सियासत पे क्या, भाई सियासत हमारी चलती रहेगी, मसाइल हमारे और हैं।
इनको भी फोकस शायद करना चाहिए था और मसाइल पे। इन्होंने गवर्नमेंट की रिलीफ को आए कि इन्होंने ये ऑडियो टेप्स और ऑडियो लीक्स के बारे में वहाँ वो चले गए हैं, तो मेरे ख्याल हुकूमत ने तो इस चीज़ को वेलकम किया होगा कि ये किस डगर पे और किस रास्ते पे चल पड़े। बिल्कुल, हमारा अगला सवाल भी यही है। सलमान साहब, भौंचाल आया हुआ है ऑडियो वीडियो लीक्स का और फिर कहा जाता है कि अभी तो और वीडियोस आनी है। अवाम का कंसर्न है कि किसकी ऑडियो आ रही है, किसकी वीडियो आ रही है। अवाम तो 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। अभी पिछले दिनों पेट्रोल की फिक्र में मुब्तला थे। हुकूमत और अपोजिशन दोनों तरफ ही इसी पर सियासत हो रही है। अवामी इशूज़ तो कोई उजागर नहीं कर रहा। देखिए, हम इस प्रोग्राम में हमेशा ये बात करते रहे हैं कि जी असल इश्यूज़ पे बात होनी चाहिए, और पाकिस्तान की सियासत का अलमिया ये है कि यहाँ पर नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ पर और इश्यूज़ पर नॉन इश्यूज़ को गालिब कर दिया जाता है और असल इश्यूज़ से इनहराफ होता है। लास्ट वीक भी जहाँ पर हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ था उस वक्त भी वही ऑडियो डिस्कस हो रही थी जिसमें जस्टिस साकिब निसार साहब की गुफ्तगू जोड़ी गई है मुबैना तौर पे जो भी है। बात ये कि आपने कहा कि इश्यूज़ क्या है, मैं ये समझता हूँ कि अगर ऑडियो और वीडियो को इशू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाया है तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल है हुकूमत की खैर खाई कोई हो नहीं सकती। अच्छा। इसलिए कि जिन दिनों के अंदर ये सारा मामला शुरू किया गया वो दिन थे जब आपके पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हुआ था, और चाहिए तो ये था कि पाकिस्तान के हमारे जो टॉक शो हैं उन पे इस पेट्रोल की कीमतों के असरात क्या होने थे। उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तानी कौम को अभी तक नहीं पता कि IMF के साथ आपकी कौन सी शराइत डिस्कस हुई हैं। उसके बाद उन्हें यह नहीं पता कि स्टेट बैंक की जो कानूनी हैसियत है वो कहाँ पर खड़ी है, क्या वो स्टेट बैंक हमारा रह भी गया है या वो सिर्फ IMF की हदायत का पाबंद है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सियासत का बड़ा अलमिया है और हम इसमें सिर्फ हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि जी इश्यूज़ पे आप देखें, मैं हमेशा मुसलसल ये बात कहता रहा हूँ कि अगर हुकूमत नाकाम है तो फिर अपोजिशन भी नाअहल है। और ये सारी सूरत जो 15-20 दिन के अंदर बनाई गई है, अगर ऑडियो और वीडियो इनके बड़े इश्यूज हैं और ये जो स्कोर सेटल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ और पाकिस्तानी कौम पर, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पर इसके क्या असरात होंगे, तो ना पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा है ना सियासत मजबूत हो रही है। और सबसे खतरनाक बात जो मैं महसूस करता हूं कि बात यह कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर संजीदा लोग हुआ करते थे जो इस तरह के रुझानात के आगे बंद बांधते थे और वो ये बात बताते थे कि हमें इसका फायदा होगा और इसका नुकसान होगा। और अलमिया सियासत का यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर उसमें हुक्मरान पार्टी की भी अभी आप देख लें कि आप पे टिकर क्या चल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब डिस्कस कर रहे हैं मरियम नवाज की ऑडियो, तो उनके लिए सबसे बड़ा इशू है। आपकी नजर में किसको रिलीफ मिलेगा? देखिए, लोगों को आप भूल जाएं, आपके ख्याल में गवर्नमेंट का इशू है 22 करोड़ अवाम के, उन्होंने तो रिलीफ पिछले 3 साल में दे दिया ना। कि बात है कि लोगों के इश्यूज क्या थे, क्या लोगों में महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत में कई गुना इजाफा हुआ है या नहीं, और इस सारी को एक्सपोज किसने करना था, ऐवानों के अंदर या ऐवानों से बाहर, और कोई पॉजिटिव अपोजिशन होती है। ये जो सूरत पाकिस्तान के अंदर मुतारफ करवाई जा रही है, एक वक्त था कि हम देखा करते थे कि जो अरकान असम्बली होते थे, जो सियासतदान होते थे, लोग उनकी इज्जत करते थे, उनकी बात की एक क्रेडिबिलिटी होती थी, उनकी सियासत की एक साख होती थी। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान के अंदर मुतारफ करवाया जा रहा है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सियासत का और इस तरह की जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल है। और ये अलमिया है कि ये वो मुल्क था 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बनने वाला मुमलकत, उसमें रुझानात क्या है कि जी ऑडियो आ रही हैं, फलां की वीडियो आ रही हैं, टोटे जोड़े जा रहे हैं। जो सियासत टोटों के साथ मुंसलिक होगी तो उस सियासत का हाल जो है वो तो नजर आ रहा है। बाकी जो जहां तक हम ये कहते हैं जी डेमोक्रेसी है शाफिया के लिए, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए नहीं। अगर 22 करोड़ अवाम के लिए सियासत होती और इस जमहूरियत के सम्राट होते तो पाकिस्तान के अवाम महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की आग में न जल रहे होते और लोगों के जख्मों पे मरहम रखी जाती, ना कि नमक छिड़का जाता। लेकिन आपकी नज़र में सलमान साहब, दलाइल कम पड़ जाएं, सबूत ना काफ़ी हो, तब ऐसी लीक्स का सहारा लिया जाता। मकसद क्या है इन लीक्स का? देखिए, बात जो मैं आपको ये इसका मतलब आप फिर बात समझ नहीं पाई। आपने अपने इंट्रो में जब ये बात की कि मलक अरशद साहब की एक वीडियो आई, उसके बाद आपने जिक्र किया राना शमीम साहब, आपने एक और बीच में से मिस कर गई है, उसमें जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का। मैं ये समझता हूँ, देखिए, पाकिस्तान की अदलिया मेरे नज़दीक बड़ी क्रेडिबल है और मैं हमेशा ये कहता हूँ
کہ یہ سیاسی کارکن اور سیاستدان جو ہیں بالآخر وہ عدلیہ ہی انہیں دیتی ہے، ریلیف دیتی ہے، انصاف دیتی ہے. ابھی ہمارے پروگرام سے پہلے میں احسن اقبال صاحب کو دنیا ٹی وی پہ سن رہا تھا، انہوں نے کہا مجھے بھی انصاف ملا ہے. تو بات یہ کہ میں تو حیران ہوا ہوں کہ ملک ارشد صاحب، شوکت صدیقی صاحب، یہ جو آپ نے بتایا جسٹس، کہ یہ ان کو اپنے اداروں پہ بھی اعتماد نہیں تھا. اور ہمارے جو سابق چیف جسٹس صاحب، میں حیران ہوں، انہوں نے کہا کہ میں پاگل ہوں کہ میں کورٹ سے رجوع کروں گا. میرا خیال ہے اگر پاکستان کے پرائم منسٹر جا کے کورٹ کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے ان آڈیو ویڈیو لیکس کی ٹائمنگ اور اس کا مقصد آپ کی نظر میں کیا عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے؟ اگر ایسا ہے تو عدالتوں میں لے کر جانا چاہیے تھا ان معاملات کو، لیکن ابھی تک ہم ایسا نہیں دیکھ رہے. دیکھیے عدالتوں میں اس لیے نہیں لے جا رہے کہ جو لے کے جائے گا اس کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. اور چونکہ مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ انصاف حاصل کیا جائے، بلکہ یہ جو آڈیو ویڈیوز کا جو چکر چل رہا ہے یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارے سیاسی عمل میں ایک اتنی پستی آ گئی ہے کہ حقیقت نہیں رہی، سچ نہیں رہا، اور انصاف نہیں رہا ہے. ایک تو ہے سیاسی عمل میں پستی، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. دوسرا ہے تنگ نظری، محدود سوچ، وہ ہے ہماری سیاستدانوں کی. اس لیے کہ اس ویڈیو کو جو تبصرے ہو رہے ہیں وہ پارٹی پوزیشن کے حوالے سے نہیں ہو رہا کہ پارٹی پوزیشن کے حوالے سے ہو رہے ہیں. اگر آپ پی ایم ایل این سے ہیں تو یہ کوشچن ہی نہیں ہے کہ یہ غلط ہیں باتیں، یہ باتیں صحیح ہیں، اور آپ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو ثابت کریں. اور اگر آپ اس پارٹی سے نہیں ہیں تو پھر آپ کوشچن جو ہیں وہ ریز کرتے ہیں. یہ رجحان اب آیا سیاست میں یا پہلے بھی تھا؟ دیکھیں یہ چیزیں ایڈ ہوئی ہیں، پہلے طریقہ کار مختلف تھے اور اتنے خطرناک نہیں تھے. اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو جن ویڈیو کا آپ نے ذکر کیا ہے اپنے ابتدائیے میں، ان سب کا ایک خاص پارٹی سے تعلق ہے. ایک خاص پارٹی والوں نے ہی ایک سچویشن ایسی کہ کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ کیا جائے، اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. ابھی بات ہوئی ہے کہ پارٹیز میں سنجیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو سنجیدگی سے معاملات کو آگے چلانے، بالکل صحیح ہے، ہر پارٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. وہ اس لیے پیچھے چلے گئے ہیں کہ آج پارٹی میں سنجیدگی کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. آج پارٹی میں محترم وہ ہے جو میڈیا کے سامنے یا پریس کانفرنس میں اپنے مخالف کی پگڑی اچھال دے. اگر یہ مخالف پہ اتنے الزامات لگا دے کہ اس کو بیچارے کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے. اب تو یہ مسئلہ ہو گیا ہے نا، آپ کسی کا ٹیپ نکال دیجئے، کیونکہ جو ٹیکنالوجی جو ہے، ٹیکنالوجی سے آپ کسی کو کسی کے ساتھ بٹھا سکتے ہیں، کسی کی آواز کو اکٹھا کر سکتے ہیں، مختلف پیسز کو کسی سے ملا سکتے ہیں. تو اب تو بڑا اچھا ہے، ٹیپ نکال دو، اس بیچارے جس کے بارے میں ٹیپ ہے اس کے لیے وقت پڑ گیا کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا پھرے. گھر میں چاہے وہ بیٹھا ہو بندہ، وہ پھر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیریس لوگوں کا رول اس لیے کم ہو گیا ہے کہ آج ہماری سیاست کو پیسہ ڈومینیٹ کرتا ہے. آج ہمارے پارٹیز میں وہ لوگ اہم ہیں جو پارٹی کے لیے پیسہ لگا سکیں. یہ جو جلسے ہوتے ہیں، یہ جلوس ہوتے ہیں، ایم این اے ایم پی اے سے کہا جاتا ہے آپ 2 پیسے لے کے آئیں، وہ پیسہ ظاہر ہے یہ ایم این اے خود دے گا یا کسی سے دلوائے گا. تو چونکہ پیسے کا یہ گیم ہو گیا ہے، لہٰذا شرافت، نیکی، اصول پسندی جو ہے وہ ہے. جہاں تک عوام کا تعلق ہے، عوام کے مسئلے اہم نہیں ہیں. عوام کی حیثیت ہمارے سیاسی لیڈروں کے لیے ایک سیاست کا ایندھن ہے. وہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم عوام کو موبلائز کریں، عوام کو اپنے ساتھ ملائیں، جلسے کرنے ہیں، تو عوام بڑے اہم ہیں. لیکن جب مفادات کی بات آتی ہے تو مفادات پارٹی لیڈرز کے ہیں، مفادات بڑے لوگوں کے ہیں، مفادات بزنس کے ہیں، مفادات انڈسٹری کے ہیں، پیسے والوں کے مفادات ہیں. عوام کی تو اوقات ہی کچھ نہیں، ایندھن ہیں. ضرورت ہوگی ان کو بلا لیں گے، ووٹ ان سے دلوا لیں گے، ان کے لیے وعدے کر دیں گے ہم تمہارے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. الیکشن کے بعد جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے
کہ یہ چیزیں جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ان چیزوں سے پاکستان کے مسائل، پاکستان کی مشکلات جو ہیں وہ تباہ خراب ہوں گی، اور اس کے برے اثرات صرف رولنگ پارٹی پہ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ آج کی جو رولنگ پارٹی ہے کل کو وہ اپوزیشن میں جا سکتی ہے۔ یہی پارٹیاں جو آج اس قسم کے اسکینڈل چلا رہی ہیں، کل کو اگر ان کو پاور مل جائے تو کیا خیال ہے یہ سکون سے رول کریں گی؟ جو ٹریڈیشن ہم نے دیکھیں، ہماری پالیٹکس میں خرابیاں پہلے بھی تھیں، 88-99 میں تھی، لیکن ماشاءاللہ ہم نے پچھلے 5-7 سال میں جو کارنامے سر انجام دیے ہیں پالیٹکس میں، وہ آئندہ کسی بھی حکومت کو ہانٹ کریں گے، کسی بھی حکومت کے لیے حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیاستدان اسی طرح لڑتے رہتے ہیں، اگر سیاستدان آپس میں ایک منیمم کنسنسس ڈیولپ نہیں کرتے، تو پاکستان کے اقتصادی مسائل آگے کو بڑھیں گے۔ لیکن جہاں ذاتی مفادات ہوں وہاں دونوں مل بیٹھتے ہیں۔ ابھی ایک پنجاب اسمبلی سے متعلق میں دیکھ رہی تھی کہ اسمبلی اراکین نے مہنگائی الاؤنس کا مطالبہ کیا کہ ہمارے گھر نہیں چل رہے تو مہنگائی الاؤنس دیا جائے، اور وہاں حکومت اور اپوزیشن، جہاں پنجاب اسمبلی میں مشکل ہی ہمیں نظر آتے ہیں ایک پیج پر، دونوں میں اتفاق رائے پایا جا رہا ہے، لیکن جہاں پر عوامی ایشوز کی بات ہو وہاں اتفاق رائے نظر نہیں آتا۔ خاور آپ کی جانب آؤں گی، حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی ویڈیو کھیل رہے ہیں، یہ کھیل کہاں جا کر رکے گا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے بھی ایک تقریب میں اس پر لب کشائی کی ہے، اور جس اجلاس کی وہ صدارت کر رہے تھے اس میں بھی مریم نواز کی آڈیو سے متعلق بات چیت ہوئی ہے۔ تو اگر اپوزیشن اس پر سیاست کر رہی ہے، حکومت اس پر کیا کر رہی ہے؟ اس موضوع پر آپ دو زاویوں سے بحث کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ قانونی نکتہ کہ جو حکومت کے پاس ایویڈنس ہے مریم صاحبہ کے خلاف، جو کہ انہوں نے کہ جی میں نے ایڈورٹیزمنٹ کچھ چینلز کو روکی، کچھ چینلز کو دیں، تو اس کو اگر ثابت کرنا ہے مریم صاحبہ کے خلاف کہ واقعی انہوں نے یہ سارا کام کیا، تو کس حیثیت میں کیا، کہاں پہ سگنیچرز کیے، اور وہ کون سا ماحول تھا جس میں انہوں نے یہ سارا کچھ کیا، وہ مان رہی ہیں۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑا ایویڈنس ہے، لیکن اس کو بھی اگر حکومت نے کسی سطح کے اوپر ان کے خلاف ثابت کرنا ہے تو کسی کورٹ آف لاء کے اندر پیش کرنا پڑے گا، وہ تمام حقائق ثابت کرنا پڑیں گے کورٹ آف لاء کے تحت کے سامنے کہ مریم صاحبہ نے بغیر کسی پبلک آفس کو ہولڈ کرتے ہوئے یہ اپنا انفلوئنس استعمال کیا، بینگ ڈاٹر آف دا پرائم منسٹر، اور یہ غلط کام انہوں نے کیا، لہٰذا ان کو سزا دی جائے۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں، جو نون لیگ یا مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی اور جو ڈیفرنٹ آڈیو اور ویڈیو ٹیپس کا ذکر ہوا، ان کو بھی اگر آپ نے ثابت کرنا ہے، آپ نے کیسز کی ریلیف لینی ہے جو آپ کے خلاف سزائیں ہوئی ہیں، تو آپ کو کسی کورٹ میں جانا پڑے گا، متعلقہ کورٹ کے اندر سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ آپ کی آلریڈی جو ہے پٹیشن چل رہی ہوئی ہیں، آپ نے جو چیلنج کی ہوئی ہیں اپنے سزا، اسلام آباد ہائی کورٹ وہاں پہ پیش کر دیں۔ اگر وہاں پہ نہیں کرنا چاہتے تو تمام سارے کا سارا مدعا لے کے، ایک چونکہ سابقہ چیف جسٹس کا نام آیا ہوا ہے، تو وہ ایک سارا ایویڈنس اکٹھا کر کے اس کو آپ جو ہے سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے اس کے سامنے پیش کریں اور کہیں کہ جی جناب اعلیٰ مائی لارڈ، ہمارے خلاف یہ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، یہ ایویڈنس ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے ہماری سزائیں معاف کی جائیں۔ وہ اور اس وقت تک وہ سزائیں ان کو معاف نہیں ہو سکتی چونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہوئی ہیں جب تک سپریم کورٹ ان کو اوور ٹرن نہیں کرتا۔ لہٰذا جو قانونی نکتہ تو یہی ہے، اس کے اوپر یہ ایویڈنس کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں وہ کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ میڈیا یا کسی اور بندے کو اس حوالے سے کوئی کام نہیں کرنا، وہ اپنے اپنے تئیں ایک زاویے سے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اب دوسری بات آ جاتی ہے سیاسی جو نقطۂ نظر سے اس آڈیو ویڈیو لیکس کے معاملے کے اوپر جو بحث ہو رہی ہے اس وقت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ محترم نواز شریف صاحب تاحیات سیاست سے نااہل ہیں، کوئی پبلک آفس نہیں ہولڈ کر سکتے، مریم صاحبہ 7 سال کے لیے اگر وہ کیسز چلتے ہیں تو چانسز ہے کہ شاید ان کے خلاف اور بھی سزا ہو جائے، لہٰذا وہ ہر کوشش کریں گے، ہر اس تنکے کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، وہ سہارا ڈھونڈیں گے جس سے ان کو امید یہ ملے کہ ان کے خلاف یہ سزائیں ہیں وہ کم ہوں، عدالت کے سامنے کوئی امپریشن بنے، تاکہ جو کیسز کے حوالے سے کچھ ان کے ساتھ کوئی ریلیف برتی جائے۔ لہٰذا یہ اسی نقطۂ نظر کو لے کے یہ ساری بات کر رہے ہیں اور عدالت عظمیٰ سے، عدالت عالیہ سے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدارا آپ خود ہی نوٹس لیں۔ اب خود کیوں نہیں جاتے ایویڈنس لے کے؟ اس کے اوپر ایک نقطۂ نظر ہے کیونکہ ایویڈنس اتنا سٹرونگ نہیں ہے جس کو وہ ثابت کر سکیں، لہٰذا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سو موٹر لے لے اور خود لوگوں سے بلا لے، سابقہ چیف جسٹس کو بلا لے یا باقی جو کردار ہیں ان کو اپنے سامنے بلا لے اور ان سے بات چیت کر لے۔ لہٰذا نون لیگ اس لیے اس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہی ہے۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، آپ دیکھیں کہ وہ بالکل اس ایشو کو لے کے خاموش بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ
کہ ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے, سب بڑے آرام سے وہ سائڈ پہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. سیاسی سطح کے اوپر بلاول کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ہے, وہ اپنی سیاست آرام سے بڑے اچھے انداز سے کر رہے ہیں. اے جے کے میں جی بی میں انہوں نے الیکشن جیتا, ایز این اپوزیشن کے طور پر وہ سامنے آ گئے اور اپنی سیاست بڑے آرام سے پاکستان کے اندر اور وہاں پہ کراچی میں سندھ کے اندر وہ سیاست کر رہے ہیں, وہ سائڈ پہ ہیں. اب آ جاتے ہیں حکومت کا جو اس سارے ایشو کو کے اوپر جو رد عمل ہے. میں اسی لیے ہمیشہ یہ بات کرتا رہا ہوں, میں جو ورڈز ہیں سلمان غنی صاحب کے ان ادھار لیتے ہوئے, کہ اس وقت جو ہے مریم صاحبہ کو یا نون لیگ کو اپنے مشیران کو بدلنا چاہیے. اگر جو ہے ایاز صاحب سابقہ وہ ظاہر بات ہے سیاستدان رہے ہیں, میں نے رہے ہیں, ایم پی رہے ہیں, اگر وہ یہ بات اور بینگ اے جرنلسٹ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے, اس ایشو کو ہائی لائٹ آپ کیوں کر رہے ہیں, اور یہ ایشو ہائی لائٹ کر کے آپ نے تو حکومت کو ایک بہت بڑا ریلیف دے دیا. یہی بات سلمان غنی صاحب نے کی. اب حکومت کے لیے تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. ایک طرف جہاں کہ ان کے اوپر مہنگائی کے حوالے سے, ان کے گورننس کے حوالے سے کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے, جو کافی ایشوز کے اوپر کافی جائز تنقید ہے. اگر چینی موجود ہے تو کیوں مہنگی ہے, آٹا موجود ہے تو کیوں مہنگا ہے, اگر ادویات موجود ہیں تو کیوں مہنگی ہے. پنجاب کے اندر جو حال ہے گورننس کا, محترم عثمان گزار صاحب کے زیر سایہ وہاں پہ جو بیوروکریسیز کے معاملات ہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی تبدیل ہو رہا ہے. ایک کائنڈ آف ویل چیئر لگی ہوئی ہے, وہ میوزیکل چیئر وہاں پہ گیم چل رہی ہے, تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. لہٰذا حکومت کو ایک بہت بڑا ریلیف دیا نون لیگ نے. میرے خیال میں ہمارے پروگرام کے بعد سلمان غنی صاحب کو ضرور بلانا چاہیے, یا شہباز شریف صاحب کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ خدارا ہمیں کوئی مشورے ٹائم پہ دے دیا کریں, یہ اتنا زیادہ ہم نے خواہ حکومت کو ریلیف دے دی. تو یہ بنیادی طور پر میرے خیال میں نون لیگ کی طرف سے ایک جو ہے مس کیلکولیٹڈ شارٹ ان سے کھیلی گئی ہے, جس کا ان کو کسی بھی سطح پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے مستقبل میں کو ہو, لیکن فی الوقت جو انالیسس سارے تب سے تجزیے جو کیے جا رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور آپ نے میرے سے ایک ہی سوال کیا ہے, سلمان غنی سے آپ نے 4 سوال کیے ہیں, یہ میرا گلہ. لیکن ٹائم سب کو برابر ملا, آپ چیک کر سکتے ہیں. اس وقت سوال جو ہے مفادات کا نہیں ہے, اس کے اثرات کیا ہوں گے. سیاسی سطح پر اثرات تو ہم نے ڈسکس کر لیے, لیکن معاشرہ کیا سیکھ رہا ہے, نوجوان نسل کیا سیکھ رہی ہے ان ویڈیو اور آڈیو کے کھیل سے, اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم سیاست میں اخلاقیات کی بات کریں. یا سب کتنی ضروری ہے سیاست میں اخلاقیات, اور عوامی نمائندے جب ویڈیو کھیلیں گے تو نوجوان نسل اس سے کیا سیکھے گی؟ دیکھیں, کوئی تھوڑا سا ریئلسٹکلی دیکھنا چاہیے. سیاستدانوں کی یہ جو حرکتیں اور کرتوت ہیں, کون اس سے پریشان ہوتا ہے یا کون اسے کرتا ہے؟ اس وقت ملک میں کوئی نوجوان نسل کے لیے سیاست کے میدان میں رول ماڈل ہے کوئی بھی نہیں ہے. کچھ طبقات کے لیے رول ماڈل بنے تھے عمران خان صاحب, وہ جو ہے وہ والا سارا چیز جو ہے وہ بھی پگھل چکی ہے, جا چکی ہے. اور کون ہے ان کو کوئی یہ جو ہے مریم نواز اور حمزہ شہباز اور فلانا جو ہے, کوئی نہیں ایسے کوئی لیتا ہے. ہاں اپنے پارٹیز پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ پارٹی ڈکٹیٹرشپس چلتی ہیں. اتھارٹیرینزم اتنی سیاسی میدان میں نہیں ہوگی, لیکن پارٹیز میں ٹوٹل اتھارٹیرینزم ہے. ایسے کوئی بات نہیں ہے. نوجوان نسل کے سامنے رول ماڈلز اور ہیں. پیسے بنانے کے طریقے وہ دیکھتے ہیں, کوئی میڈیا میں دیکھیں, سپورٹس میں دیکھیں, کرکٹنگ جو ہے ہمارے وہ جو اچھے کھلاڑی ہیں وہ رول ماڈلز ہیں. سیاستدانوں کا کون ہے؟ یہ جو آپ ویڈیو اور کہہ رہے ہیں ویڈیو کھیلنا, نوجوان نسل نہ تو یہ اخبارات پڑھتے ہیں, وہ کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ اخبارات کی سرکولیشن آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. یا وہ کوئی دھیان دیتے ہیں کہ ثاقب نثار نے کیا کہا تھا, یا وہ شمیم صاحب نے کیا کہا تھا, یا ایسی کوئی بات ہے, یہ بالکل کوئی نہیں ہے. اور ویسے ایک اور چیز میں کہہ دوں, ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں طبقاتی تفریق اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ جو ہے جن کے پاس اب مین پاور ہے, جنہوں نے وزیر آباد اور وہ جو ہے چناب کے پلوں پہ, جیلم کے پلوں کے سامنے مین پاور وہ موبلائز کی تھی, وہ طبقاتی اور ہیں. اور آپ کے شہروں میں جو لاہور جیسا شہر ہے, جو ڈیفینس اور فلانا اور وہ جو برگر کراؤڈ ہے, وہ بالکل علیحدہ ہے. یہ تفریق کہاں جا کے اس کے نتائج کیا ہوں گے, میں کوئی اینتھروپولوجسٹ نہیں ہوں تو میں وہ نہیں کہہ سکتا, لیکن وہ وہاں پہ چیز ہے. اور ایک اور چیز, نوجوان نسل کے سامنے یہ چیز ہے کہ آپ نے ٹی ایل پی والا فارمولا اپنایا تو پھر ہی آپ کی بات کچھ ہو سکتی ہے. یہ کل جو سٹرائک ہوئی تھی پیٹرول پمپوں کی, انہوں نے وہ ٹی ایل پی کا فارمولا اپنایا تھا نا, تو ایک دن میں حکومت کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے.
تو وہ چیزیں اثر کر رہی ہیں. سیاستدانوں کے جو یہ حرکات ہیں میرا خیال کوئی نوجوان نسل انہیں سیریسلی یا کوئی اپنے ذہن پہ نہیں لیتی. ٹھیک ہے، لیکن سلمان صاحب لیڈرز رول ماڈل ہوتے ہیں اور سیاسی جماعتوں میں آئیڈیلائز کیا جاتا ہے. سوشل میڈیا ہر ایک کی دسترس میں ہے اور بچہ دیکھ رہا ہے سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تو کیا سیکھ رہے ہیں وہ، اس سے کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ دیکھیں ابھی جو بات کی گئی ہے یہ بات درست ہے کہ اب نوجوانوں کے لیے کوئی آئیڈیلائز نہیں ہے، لیکن 30 اکتوبر 2011 کی میں مثال دوں گا کہ جب مینار پاکستان پہ عمران خان صاحب کی پارٹی کا ایک کنونشن ہوا جہاں سے ان کی سیاست ٹیک آف کی، وہاں 90% نوجوان تھے اور انہوں نے نوجوانوں کے رول کی بات کی تھی، انہوں نے نوجوانوں کو پارلیمنٹ میں لانے کی بات کی تھی، انہوں نے نوجوانوں کے ذریعے سسٹم چلانے کی بات کی تھی. پھر 2018 میں کیا ہوا؟ وہ نوجوان تو پیچھے رہ گئے. وہی جو سیاست کے مکروہ کردار تھے آج 75% ان کی گورنمنٹ کا وہ حصہ ہے. نوجوانوں کے اندر مایوسی تو یہ ہوئی. آپ دنیا کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ معاشروں کے اندر انقلاب ہمیشہ نوجوان لے کے آتے تھے، اور علامہ اقبال کی تو ساری شاعری اس پہ ہے کہ جی نوجوان ہی متحرک. اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے اندر جتنی زیادہ امید تھی اتنی زیادہ مایوسی اس دور کے اندر پیدا ہوئی ہے. اور آپ نے تو نوجوانوں کو کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں ہم نے دینی ہیں، اور وہ جو مثال دی جا رہی ہے وہ بھی 100% درست ہے کہ وہ جو چناب کے پل کی بات اور وہ جو ٹرینڈ متعارف کروائے جا رہے ہیں وہ اسی لیے متعارف ہو رہے ہیں کہ بات یہ کہ جب آپ نوجوانوں کو اکاموڈیٹ نہیں کریں گے، ان کو ایک روزگار کے مواقع نہیں دیں گے، تو پھر یہی ٹرینڈ متعارف ہوں گے انتہا پسندی کے. اور یہ کیوں کر متعارف ہو رہے ہیں، کون متعارف کروا رہا ہے، کن بنیادوں پہ ہو رہے ہیں، یہ پاکستان کے عوام جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور پولیٹیکل پارٹیز، وہ جو سنجیدہ طبقہ اگر کچھ رہ گیا ان کے اندر تو وہ اپنی پارٹیز کی ڈائریکشن درست کرے اور سیاست کے جو اصل موضوعات ہیں ان کی طرف واپس آئے. یہ جو ٹوٹے چلانے سے ان کی سیاست چلے گی نہیں. اور یہ جو آڈیو ویڈیو کے رجحانات متعارف کروائے جا رہے ہیں اس سے پاکستان کے عوام کے اندر مایوسی ہے اور نوجوان ان سے نفرت کرتے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ایسی سیاست کے معاشرے پر اثرات کیا ہوں گے؟ منفی اور نقصان دہ، انتہا پسندی، عدم اعتماد سیاسی نظام پہ، اور اپنے مقصد ذاتی محدود سوچ کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ درست. یہ اثرات ہیں اس قسم کی پالیٹکس جو ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیے سیاست میں ایتھکس اور موریلٹی کا ہونا، کچھ نہ کچھ ہونا بہت ضروری ہے. وجہ یہ دیکھیں، علامہ اقبال کی ابھی بات ہوئی ہے. علامہ اقبال کا جو ویسٹرن ڈیموکریسی پہ سب سے بڑا کرٹیسزم تھا وہ یہ تھا کہ وہ میٹیریلزم پہ بلیو کرتی ہے 100%، اور ایتھکس اینڈ موریلٹی کو چھٹی کر دی انہوں نے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ اسلام جو ہے وہ ایتھکس اور موریلٹی کو پرووائڈ کرتا ہے کسی بھی ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے. ان کے ہاں یہ ہے، ایتھکس کا لفظ ہے. لیکن ہمارے ہاں اب جو ہے نہ کوئی نظریاتی پالیٹکس ہے، نہ کوئی ایتھکس کی بات ہے، نہ کوئی اصول پسندی ہے، نہ کوئی قاعدہ ہے. یہ ہے کہ سیاست سے ہم نے پیسہ کمانا ہے، اور جب پیسہ ہم کما لیتے ہیں تو اس پیسے سے ہم نے مزید سیاست کرنی ہے، کیونکہ سیاست آج پیسے کے بغیر نہیں ہو سکتی. لہٰذا یہ ایک وشیس سائیکل ہے. ویسے بھی جب پالیٹکس اور بزنس کو ہم اکٹھا کر دیں، یہ تجربہ ہمارا بتاتا ہے کہ جہاں بھی پالیٹکس اور بزنس اکٹھے ہوں گے وہ بزنس ایتھوس پالیٹکس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں، اور بزنس ایتھوس ہوتے ہیں پروفٹ بنانا، فائدہ حاصل کرنا. اس کا معاشرے پر اثر کیا ہے؟ نوجوانوں پہ اثر جو ہے بہت منفی ہے. اس لیے اثر یہ ہے کہ اگر آپ کی بات نہیں مانی جاتی تو یہ مت دیکھو سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، یہ مت دیکھو اصول کیا ہے اور قاعدہ کیا ہے، بلکہ اکڑ جاؤ. آپ اگلے پہ الزام لگا دو کہ یہ اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے وہ کام کیا ہے، اور وہ بیچارہ غریب جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتا کرتا مر جائے گا، اور وہ آپ کریں. دوسرا جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ جن قوموں نے ترقی کی ہے ان قوموں میں وہ کیریکٹرسٹک نہیں ہے جو ہمارا معاشرہ اور جو ہماری قیادت. دیکھیے قیادت جو ہے ایک ٹرینڈ کو سیٹ کرتی ہے، قیادت جو ہے راستہ دکھاتی ہے، قیادت جو ہے اعتماد پیدا کرتی ہے. پاکستان میں اس وقت لیڈرشپ کا کرائسس ہے. پاکستان میں اس وقت کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس کے نقصانات ہو رہے ہیں. تو خاور کیا سیکھ مل رہی ہے نوجوانوں کو، معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں ایسی سیاست کے؟
थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए मैं ये ऐसी बात नहीं है, नून लीग के अंदर एक बहुत अच्छा खासा क्राउड है नौजवानों का जो कि मरियम नवाज़ को आइडलाइज करता है, बड़ा उनके फॉलोअर्स हैं, शी इज़ अ क्राउड पुलर अपनी पार्टी के अंदर, वो अच्छे खासे जलसे करती हैं और काफ़ी नौजवान वहाँ पे आते हैं। ज़ाहिर बात है जो इमरान खान साहब हैं, आपको पता है उनके तो है ही नौजवान, वो भी अच्छी खासी तादाद के अंदर मौजूद हैं, हर जगह पे उनकी प्रेजेंस है, जहाँ कहीं भी उनकी कन्वेंशन होते हैं। तो आप पीपल्स पार्टी की तरफ नज़र दौड़ाएं तो बिलावल भुट्टो तो है ही नौजवान, उसके बाद उनकी बहन आसफा वो भी आ रही हैं, तो एक अपनी पार्टी के अंदर तो है। अब ओवरऑल जो है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो एक हम ये कह सकते हैं कि कौमी सतह के ऊपर क्या कोई ऐसा सियासी लीडर है जिसको फॉलो किया जा सके, फिर तो वही है जमात इस्लामी के हमारे जो अमीर हैं इस वक्त बड़ी साफ़ सुथरी बात करते हैं, बड़ी साफ़ सुथरी सियासत करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ऐसी सियासत को आपको पता है किसी तरह की कोई आप देखें को फौकियत देता ही कोई नहीं है, वो कोई वोट ही नहीं उनको मिलते, तो सियासत के अपने अंदाज हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप की जो वीडियो लीक्स और ऑडियो लीक्स उनके इलेक्शन के दौरान या बाद में निकली थी वो भी सब ने सुनी। बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर, अनदर महजब डेमोक्रेसी, उनके हवाले से जो जिस तरह की वाक़यात सुनने में आते हैं तो वो पे बात करें, वो भी हम मीडिया के ऊपर बात भी नहीं कर सकते। हमारे हमसाये में जो है मोदी साहब, उनका जो तरीक़ाकार है, ज़ाहिर बात है अपने मुल्क के अंदर जो जिस तरह की उन्होंने फैशिज्म वहाँ पे फैलाई हुई है, तो सियासत ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर कह सकते हैं कि एक बैंकरप्सी का शिकार है। उस तरह के सियासतदान हमें नहीं मिल रहे कि जिस तरह हमें 40s चर्चिल है या उससे पहले वहाँ पे यूएस के बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स हैं या 70s के अंदर थे, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ आप 100 इख्तलाफात करें, लेकिन एक पढ़े लिखे सियासतदान थे, वो आपको बात करते थे। इसी तरह उस दौर के अंदर बाकी जो सियासतदान, आजकल थोड़ा सा चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, आजकल जो हमारे सियासतदान है ना, पूरी दुनिया के अंदर भी मेरे ख्याल में यही रवाज है कि आपकी जो पॉलिटिकल लाइफ है जिसे शेल्फ लाइफ कहते हैं, वो आजकल एक ट्वीट है, 140 वर्ड्स हैं, उसके अंदर आपने क्या बात करनी है, क्या आपने जुमला उसके अंदर अदा करना है, किसी को आपने गाली देनी है, किसी को तारीफ होगा कि मनफी सियासत का रुझान हर तरफ ही है या पाकिस्तान पे ही ये रुझान गालिब आया हुआ है, इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान की सियासत में बेहतरी कैसे मुमकिन है। या साहब, ये मनफी रुझान जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेहतरी कैसे आ सकती है पाकिस्तान की सियासत में, शॉर्टली बता दीजिए। ये जी बस नॉर्म्स हैं, बस ऐसे ही रहेंगे। लीडरशिप कुछ बेहतर होनी चाहिए। लीडरशिप इस जो मुल्क की है वो कुछ दिखाए, रास्ता दिखाए नौजवानों को, वो कोई नहीं दिखा रही। और लीडरशिप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं, बाकी भी इदारों की। लीडरशिप को अपने गिरेबानों में मुंह डालने की ज़रूरत है और सियासी जमातों को अपने तर्ज़ अमल पे नज़रसानी की ज़रूरत है। और जब तक ये तर्ज़ अमल पे नज़रसानी नहीं करेंगे, पाकिस्तानी अवाम को इनसे उम्मीद पैदा हो नहीं सकती। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, लोगों को, माशरे को सियासतदानों के चुंगल से निकल कर माशरती सतह से वो दबाव बिल्ड करें कि इनको सियासतदानों को वोट नहीं मिलेगा जब तक एथिक्स एंड मोरालिटी के लिए नहीं करते। प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, अब लोगों को भी अपना थोड़ा सा किरदार अदा करना है कि लोगों की एहतसाब करना है अपने लोगों का, अपने पार्टी लीडरान का। यही नहीं है कि आप बस उनके पीछे आपने तारीफी कलमात कहते रहने और उसके बाद कहने का मुल्क का बुरा हाल हो गया। जहाँ क़यादत की जिम्मेदारी है वहाँ आवाम को भी एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए। हमारे पैनल की राय आपने जानी। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।